السلام علیکم ناظرین، بنانا ریپبلک کے پروگرام سچ مچ کا سچ میں آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں سلیکشن کمیشن آف بنانا ریپبلک آف پاکستان کے چیئرمین جناب سکندر سلطان کھائیجا۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سر یہ ننگے کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ ابا وہ تمہارے عمران خان صاحب نے صرف مجھے ہی نہیں سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ ہمارے چودھری نظام الدین اور ان کی ساری کمپنی کو بھی ننگا کر کے عوام کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اب ہمارے آقا اور کافروں کے غلام جناب نواز شریف صاحب آنے والے ہیں، وہی ہمیں اور چودھری نظام الدین کو نئے کپڑے سلوا کر دیں گے۔ سر اس نظام نے بھی تو عوام کو دھوکہ اور دلاسے دینے کے سوا دیا ہی کیا ہے سر یہ بتائیں، آپ کو الیکشن کمیشن کا سربراہ تو عمران خان صاحب نے بنایا، مگر آپ انہی کے خلاف نواز شریف کو زبردستی جتوانے کی کوششوں میں دن رات سرگرم ہے۔ نواز شریف صاحب میں آخر ایسا کیا ہے؟ یہ تو میں نے بھی کئی بار اپنی بیوی سے پوچھا ہے کہ بھلا ایسا کیا ہے اس گنجے وطن دشمن شیطان میں، مگر وہ کہتی ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، آپ ڈھڈو چارجر سے خود پوچھ لیں۔ مگر سر یہ آپ کی بیوی اور ڈھڈو چارجر، میرا مطلب ہے مریم اورنگزیب درمیان میں کہاں سے آ گئے سر؟ بھائی میری بیوی نواز شریف کے پرائیویٹ سیکرٹری عرفان صدیقی صاحب کی بیٹی ہے، وہ پہلے نواز شریف صاحب کی مالش کیا کرتی تھی، چونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت ڈر لگتا ہے، لہذا نواز شریف کا ہر جائز اور ناجائز حکم مجھے ماننا پڑتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا جائے، ہم نے چھین لیا، اب جیت کے دکھائے پی ٹی آئی۔ مگر سر عوام تو اب بھی ساری کی ساری عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، آپ لوگوں نے ہر طرح کا ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا، عوام پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی، ہر سروے بتاتا ہے کہ ان کی حمایت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ بے وقوف انسان، یہ بتاؤ پاکستان کے الیکشن میں بھلا عوام کا کیا کام ہے؟ کسے جتوانا ہے اور کسے ہروانا؟ یہ تو الیکشن کمیشن اور چودھری نظام الدین اور اس کی کمپنی کا کام ہے نا بھائی۔ سر وہ کیسے؟ ذرا کھل کے بتائیں۔ دیکھو صرف تمہیں بتا رہا ہوں اور کسی کو نہ بتانا۔ جی سر، نہیں بتاؤں گا۔ دیکھو پاکستان کے رجسٹرڈ ووٹر ہیں 2,10,00,000، تو بس ذرا بتاؤ بیلٹ پیپر کتنے چھپنے چاہیے؟ 2,10,00,000 سر۔ ہاں، مگر ہم نے چھپوائے ہیں 2,90,00,000، یعنی 80 لاکھ بیلٹ پیپر زیادہ چھپوائے ہیں ہم نے۔ سر اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بھلے مانس، ملک میں ٹوٹل پولنگ اسٹیشن ہے 90,000، جس میں سے ہم نے 51% یعنی 46,000 پولنگ اسٹیشن کو انتہائی حساس قرار دے دیا ہے۔ یہ سارے وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں سے صرف چودھری نظام الدین اور اس کی کمپنی کے امیدوار جیت کے آئیں گے۔ اس میں نواز شریف، مریم اور ہر وہ امیدوار ہوگا جس کو عوام نے ووٹ نہیں دینا، مگر دیکھنا وہ پھر بھی جیت جائیں گے۔ ہے نا کمال کی بات؟ مگر سر جب عوام ووٹ ہی نہیں دیں گے تو ووٹ کہاں سے آئیں گے؟ ہے اسی لیے تو تم لوگ کیڑے مکوڑوں کی زندگی جی رہے ہو، اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے تم؟ نہیں سر، معاف کیجیے گا، کچھ پلے نہیں پڑا میرے۔ دیکھو بے وقوف، چونکہ پولنگ اسٹیشن حساس قرار دے دیے گئے ہیں، لہٰذا وہاں ہر طرف چودھری نظام الدین کے لوگ تعینات ہوں گے، پولیس والے ہوں گے، رینجرز والے، بھلا کسی کی مجال ہے جو وہاں پر تاک جھانک کر سکے؟ معافی چاہتا ہوں سر، مگر یہ چودھری نظام الدین بھلا کوئی امیدوار ہے کیا؟ ابے گھامڑ، چودھری نظام الدین کا مطلب ہے آرمی چیف، کیونکہ سارا نظام اس کے تابع ہے۔ اس وقت وہی ہے جو اپنے وقت کا خدا ہے، سارے ادارے خدا کے بجائے اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی مانتے ہیں۔ اب سمجھا سر، میں ابھی سمجھ آ گئی، پلیز کیری آن، آگے چلیں سر۔ تو ان حساس قرار دیے گئے پولنگ اسٹیشنوں میں نہ کوئی پولنگ ایجنٹ ہوگا، نہ امیدوار کا کوئی آدمی، اگر ہوا بھی تو ہم اسے فوری طور پر دہشت گرد قرار دے کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح عوام کو بھی ووٹ ڈالنے کی زحمت سے بھی بچائیں گے، اور جو ہم نے اضافی بیلٹ پیپر چھاپے وہ پہلے سے ڈبوں میں بھر کر بھجوا دیں گے۔ باقی اگر پھر بھی کوئی کسر رہ جائے گی تو موقع پر موجود ہمارے آدمی وہ بھی پوری کر دیں گے۔ ہے نا کام کی بات؟
مگر سر آپ انٹرنیشنل اور لوکل میڈیا کو کیا جواب دیں گے؟ کون سا میڈیا بھائی؟ وہ جسے ہماری ملکہ مریم نے اپنی آڈیو میں کہا تھا کتوں کو بھی ہڈی ڈالنی ہے۔ ارے بھائی، انہیں پہلے ہی ہڈی ڈال دی گئی ہے، اور ٹی وی پہ دکھانے کے لیے ہم انہیں اپنی مرضی کے پولنگ اسٹیشن پر لے کر جائیں گے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ جی سر، بالکل بالکل آ گئی سمجھ میں، بات آ گئی۔ سر اگر پھر بھی چودھری نظام الدین صاحب کے نمبر پورے نہ ہوئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہت آسان سی بات ہے بھائی، چونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشان ہی موجود نہیں ہے، لہذا اب ان کے امیدوار انفرادی طور پر کھڑے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ان میں چودھری نظام الدین صاحب نے اپنے لوگ بھی شامل کر دیے ہیں، اور انہیں پی ٹی آئی کے نمائندہ ظاہر کر کے ان کی پولنگ کمپین زبردست طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ وہ اپنا کام کریں گے۔ باقی پھر بھی اگر ہمارے صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نمبر کی ضرورت پڑی تو پی ٹی آئی کے سچ مچ کے نمائندوں کو اغوا کر کے کام چلائیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، اور تم تو یہ بات جانتے ہو گے کہ ہماری فوج اور پولیس کے چھتر کتنے مشہور ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدانوں نے بھی ان کے مزے چکھ لی ہیں اب تو۔ لہٰذا ان امیدواروں کو اسمبلی میں جس کو ووٹ ڈالنے کو کہا جائے گا ان کا باپ بھی ڈالے گا، دیکھ لینا آپ۔ جی جی سر، دیکھیے میں نے دیکھی ہے سر وہ ساری ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی، ہم لوگوں کو سیاستدانوں کو ڈرانے کے لیے جو جان بوجھ کر کے وائرل کی گئی۔ جی سر، آپ کی باتوں سے تو میرا گلا خشک ہونے لگا ہے۔ یہ بتائیں اس عوام کا کیا بنے گا سر؟ کون سی عوام جسے اپنی خرمستیوں سے فرصت نہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی کھال کھینچنے میں مصروف ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں نہ اس سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائی، وہ صرف چودھری نظام الدین سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر اس عوام کا فیصلہ بھی خدا نے نہیں بلکہ چودھری نظام نے ہی کرنا ہے، سمجھے؟ سر جاتے جاتے ایک بات اور بتاتے جائیں، سر اس ملک کا کیا بنے گا سر؟ اینکر صاحب، یہ سوال آپ آئندہ انٹرویو میں نواز شریف صاحب سے یا آرمی چیف سے کیجیے گا۔ اجازت دیجیے مجھے۔ ناظرین، جیسے میرے زخم دیکھ رہے ہیں آپ، ہر درد دل رکھنے والے کے پاس ایسے ہی زخم ہے۔ ملک کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، مگر سدھرنے کے، بھلائی کے کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ پتہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ محاورہ مشہور ہے، جیسے اعمال ایسے فرشتے، ایسے ہی حکمران۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نواز شریف صاحب کے انٹرویو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔